اسلامک ریپبلک آف جاپان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمیم جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ کل ٹھیک پاکستان کے 10:30 بجے میں نے آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ ابنائے ہرمز میں جو کشیدگی ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر سے جنگی ماحول یا بادل جو ہے وہ چھانا شروع ہو چکے ہیں، اور 7% تک یا 8% تک تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر پہنچ چکی ہیں۔ کل جب میں نے آپ کو بتایا تھا، اور وہ یہ بتایا تھا کہ جیسے ہی اسرائیل کے انرجی منسٹر کا بیان آس پاس آیا، وہ بیان یہ تھا کہ کیا ضرورت ہے خلیجی ممالک کو بنائے ہرمز سے اپنے تیل کی ترسیل یورپ تک کروانے کے لیے، وہ ہمارے ملک کا استعمال کر لیں۔ پھر اس کے بعد خبر یہ آتی ہے کہ قطری جو ویسل ہے، قطری جو جہاز ہے LNG کا، اور سعودی عربیہ کا جو خام تیل کا جہاز ہے، اس پر کہیں سے حملہ ہوتا ہے۔ الزام ایران پہ لگایا گیا۔ اچھا، یہ بہت کنفیوزنگ سچویشن ہے، بہت کنفیوژن ہے اس کے اندر، کیونکہ میں اب آپ کو چیزیں سمجھانا چاہوں گا تو اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، اور جو آپ کا مائنڈ اپلائی کرنا چاہے وہ کیجیے گا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران کے جنوبی ایران میں کچھ حملے کیے ہیں۔ ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو نکارہ بنانے کا دعویٰ کیا، اور کہا ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ جو 14 نکاتی MOU کیا تھا، جس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ، اور یہ کہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف جاپان، جب وہ آج نیٹو سمٹ میں موجود تھے اور فرما رہے تھے، اپنی کامیابیوں کا حوالہ دے رہے تھے، تو اتنی کنفیوژن کا وہ شکار نظر آیا، یا ڈیلیبریٹ اٹمپٹ تھا یا کنفیوژن تھی یا بہرحال سلپ آف ٹنگ تھا، جو بھی تھا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا ٹرمپ صاحب نے کہ ہم نے جو ایک ویور دیا ہوا تھا ایرانی تیل کا کہ وہ جو ہے دنیا بھر کے ممالک اس کو خرید سکتے ہیں، وہ ویور ہم ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد امریکہ نے کہا کیونکہ ایران نے جنگ بندی کی یا MOU کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ہم نے ایران کے کچھ علاقوں پہ ملٹری جو ان کی انسٹالیشنز ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، وہاں پہ ان کے اسٹرائکس کے، جس میں بشیر کے اوپر بھی حملہ تھا، چونکہ بشیر آپ کو معلوم ہے ایک نیوکلیئر سائٹ ہے ایران کے اندر۔ اب ٹرمپ صاحب کا یہ فرمانا ہے، انکارا میں موجود ہے، ٹرکائے میں وہ موجود ہے، کہ فی الحال جو ہے MOU جو ہے ختم ہو گیا ہے، لیکن ٹیکنیکل لیول ٹاکس اگر چاہیں تو وہ لوگ کرنا چاہیں کر لیجیے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی کامیابی ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نکل کے آئے گی۔ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ اب 14 نکاتی جو MOU جو میں نے پڑھا اس کے اندر ایک ون آف دا کلوزز یہ تھی، ون آف دا پوائنٹس یہ تھا کہ ابنائے ہرمز کی جورسڈکشن، یا جس کو آپ اجارہ داری کہہ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے عمان اور ایران مل کے کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنائیں گے۔ اب جب یہ MOU سائن ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایران نے یہ کہا، ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ وہاں سے جو بھی جہاز گزرنا چاہیں وہ ہم سے کوارڈینیشن کر لیں تاکہ ان کا ایک سیف پیسج ہو جائے۔ اب کیونکہ ایران اور عمان کے حوالے سے ابھی باقاعدہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ اس پر کس کی اجارہ داری ہوگی، یعنی یہ کہ جو جہاز یہاں سے گزریں گے وہ سروسز کی مد میں جو پیسے دیں گے وہ کس کے خزانے میں جائیں گے، اس حوالے سے بھی ٹاکس تھوڑے سے پاز ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آیت اللہ علی خامنئی کا اس وقت جنازہ عراق پہنچ چکا ہے، نجف کربلا معلّہ، واپس وہ مشہد میں آ کے ان کی تدفین ہونی ہے، تو لہٰذا اس پر کوئی مذاکرات تو نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایران یہ کہہ رہا ہے کیونکہ کوارڈینیشن نہیں تھی تو لہٰذا یہ حملے ہوئے، لیکن ابھی تک ایران نے یہ رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی ہے کہ یہ حملے ان کی طرف سے تھے۔ امریکہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ حملے ایران کی طرف سے تھے، لیکن ایران نے جو کیا، وہ جو رپورٹڈ ہے، جو سب کے سامنے ہے، کہ ایران نے قطر کے اندر امریکی اڈوں پہ حملے کیے، ایران نے بحرین کے اندر امریکی اڈوں پہ حملے کیے، اور یاد رکھے قطر جو ہے وہ اس وقت ایک بنیادی مرکزی ثالث ہے ایران اور امریکہ کے مابین، اور اس کے وجہ سے ایک کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اور بحرین کے تو حوالے سے پہلے بھی خبریں آتی تھی، لیکن قطر کے حوالے سے یہ کہیں نہیں کسی کو لگتا تھا کہ قطر پر جا کے امریکی اڈوں پہ، پھر دوہرا دیتا ہوں، امریکی بیسس پہ حملے ہوئے ہیں، جس پر قطر نے کہا کہ ہماری خود مختاری کو ایک طرح سے نقصان پہنچایا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 7% جو ہے وہ، یا 8% جو ہے تیل کی قیمتوں میں جو ہے برنٹ کروڈ میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے کروڈ آئل کی ریٹ پہ، اور اس کی وجہ سے اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے کے حوالے سے کیا لاہ عمل آئے گا۔ کیا یہ جو جنگی ماحول ہے وقتی ہے، ثالث اپنا کردار ادا کریں گے؟ ایک ثالث کا مفاد تو اس میں ہرٹ ہوا ہے، جس کا نام قطر ہے، کیونکہ ایران نے یہ کہا ہے، ایران نے اب تک البتہ یہ تو رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی ہے کہ انہوں نے سعودی عربیہ کے خام تیل کے جہاز پہ اور قطر کے LNG جو ہے ٹینکر پہ ان کا حملہ تھا۔ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے ان کی یہ حملہ تھا، اور امریکہ کے ساتھ تائید بھی آئی سعودی عربیہ کی اور قطر کی، سب نے مذمت کی ایران کی، عمان نے بھی مذمت کی ہے، لیکن عمان نے ایران کا نام نہیں لیا ہے۔ انٹرسٹنگ سینیریو ہے یہ، تو بہت کنفیوژن ہے۔ پھر سارا ملبہ جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کی رائے یہ بن رہی ہے کہ اگر یہ ایران نے کیا ہے، اگر یہ ایران نے ایسا کیا ہے
تو شاید خلاف ورزی ایران کی طرف سے ہوئی ہے. تو کون لوگ ہیں ایران کے اندر جو اگر یہ مفروضے کو ہم، کیونکہ بہت ایک سینسیٹیو سچویشن ہے، اس کو بہت ایک طریقے سے نیویگیٹ کرنا ہے، اگر ہم یہ مان لیتے کہ ایران کے اندر سے یہ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں انگلیاں جو اٹھ رہی ہیں وہ پاسداران انقلاب کے کچھ افسران پہ اٹھ رہی ہیں. یہ ایک موقف یہ ہے. دوسری طرف موقف، ایک اور موقف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید ابنائے ہرمز کو لے کے یورپی ممالک جو ہیں اور امریکہ جو ہے غالباً اپنی اجارہ داری کے حوالے سے، ان کی ابنائے ہرمز میں کس کی اجارہ داری ہوگی، وہ ایران کی حاکمیت کو یا ایران کا جو اس پہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کا پانی ہے، اس پر ابھی تک ان کی رضامندی نہیں ہے، اور وہ چاہ یہ رہے تھے کسی اور ملک کی طرف یہ سارا معاملہ چلا جائے. تو اس کا شاید فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل یہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. اور اسرائیل جو ہے ویسے بھی پہلے سپوائلر کا کام کر چکا ہے، اس کے لیے یہ پاسبل ہے، یہ ایک لوگوں کا تجزیہ ہے، اس کے لیے پاسبل ہے کہ وہ ایرانی ساختہ کچھ پروجیکٹائلز یا ڈرونز بنا کے اٹیک کر دے. لیکن پرابلم اب اس میں یہ ہے کہ اگر ایران نے ایسا نہیں کیا تو ایران نے ابھی تک اس کی ایکسیپٹیبلٹی کو نہ تو اس نے کلیم کیا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، نہ ابھی تک اس نے نفی کی ہے، تو سارا الزام ایران پہ جا رہا ہے. اور پھر بدلے میں کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پہ انہوں نے حملے کی ہے ریٹیلیشن کے نام پہ. تو where the things are going، کیا آپ یہ سمجھیں کہ یہ کنفیوژن جو ہے جس کی وجہ سے میرے لیے مشکل ہو، آپ سمجھیے کہ میرے سب سے مشکل پروگرام ہے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرنے کا، کیونکہ when I was reading and when I was trying to apply my mind مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر. لیکن ایک چیز مجھے بہت کلیئر ہے کہ یہ سب کچھ شروع ہوا ہے اسرائیلی انرجی منسٹر کے بیان کے بعد. انہوں نے یہ فرمایا کہ خلیجی ممالک کیوں پریشان ہوتے ہیں، اگر ابنائے ہرمز سے ان کے تیل کی ترسیل نہیں ہو سکتی یورپ تک تو وہ اسرائیل کے ذریعے سے جائیں. اور پھر یہ سارے معاملات شروع ہوئے. اب کیا حقیقت ہے، کیا افسانہ ہے، ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہمارے. اوکے، تو اس نقطے پر ہم بریک کے بعد اپنے جو گیسٹ ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے کہ واقعی اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، کہ واقعی ایران ملوث ہے، ایران اگر ملوث نہیں ہے تو پھر کون ملوث ہے، اور اگر وہ ملوث نہیں ہے تو باقاعدہ اس چیز کی اپنی شمولیت کی نفی کیوں نہیں کر رہا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں فائدہ ان قوتوں کو ہو رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ خطے میں جنگ ہو. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اس پہ.